یہ بنیادی اساس میں سے ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ختم نبوت میں کوئی ہم کمزور ہو گئے ہیں تو ہمیں ہماری ایمانی کیفیت کمزور ہو گئی ہے، اور اگر عقیدہ ختم نبوت کے اندر ہم نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو سمجھائے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام النبیین، سید الانبیاء، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر تمام نبیوں کے جو سردار ہیں وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ کی ختم نبوت پر جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، اسود انسی جیسے لوگ اور مسیلمہ کذاب جیسے لوگ، اور اس دور کا جو ہمارے دور کا بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، ہم ان غلیظوں کا خبیثوں کا نام لے کر بھی اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں تاکہ ان کو ختم نبوت کا عقیدہ مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ ہم بہت ہی چھوٹی بات کہہ کر اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں بھئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے۔ اب جب دشمن کا نام نہیں لیتے تو دشمن جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ آج کل ماحول میں دیکھا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو قادیانی خراب کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کے لبادے میں رہ کر وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم زیادہ نیکی کرنے والے ہیں، ہم زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، ہم زیادہ پردے کے پابند ہیں۔ اس پردے کے اندر، اس اسلامی لبادے کے اندر چھپے ہوئے یہ مرزائی، یہ قادیانی پھر ماحول کے اندر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ آج ہم یہ تجربہ کر رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بچوں سے دوستی بنا کے ان کے پھر عقیدے کو خراب کرتے ہیں، پھر ان کو لالچ دیتے ہیں، اور لالچ دے کر جو ہے ہمارے بچوں کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ اور ہم بالکل مسلمان اپنے آپ کو سادہ سمجھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان پکا ہے۔ بھئی ہمارا ایمان پکا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی بھی تو اصلاح کریں نا، ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ آپ کا جو دوست بنے اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ وہ مرزائی تو نہیں ہے، وہ قادیانی تو نہیں ہے، وہ آپ سے دوستی اس وجہ سے نہیں رکھ رہا کہ آپ کے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈالے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکمل طور پر عقیدہ ختم نبوت سمجھائیں، بلکہ ختم نبوت پر جو کتابیں ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں ان کی گھر کے اندر تعلیم کریں، اور جب ان کی تعلیم کریں گے اس کے اندر مناظرانہ باتیں بھی ہیں، اس کے اندر دلائل بھی ہیں، وہ دلائل بھی ختم نبوت کے ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک نیک آدمی، مسلمان نیک آدمی کا بیٹا وہ مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اور وہ قادیانی بن چکا تھا، اور والدین کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب وہ والدین پریشان، کہہ رہے تھے ہم جائیداد سے آگ کرتے ہیں، اس کو گھر سے نکالتے ہیں۔ ان کو اس وقت پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا دوستی میں آ کر پکا قادیانی بن گیا، اور قادیانیوں نے اس کو صرف دنیا کی لالچ نہیں بلکہ شادی کی بھی لالچ دے دی کہ ہم شادی بھی آپ کی خود کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو قادیانی ہے ہر طرح کے دھوکے دے کر ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ختم نبوت صرف اپنے عقیدہ اپنے دل کے اندر نہ رکھیں، بلکہ روزانہ اپنے گھر کے اندر اولاد کی، گھر والوں کی، اپنے احباب کی مکمل طور پر اصلاح کرتے رہیں، بار بار تذکرہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے جس کے دل کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، ختم نبوت پر وہ قربانی دیتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے ایمان کو مضبوط فرماتے ہیں، اللہ کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ضرور اس عقیدہ ختم نبوت کی محنت کی وجہ سے اس کو اللہ پاک کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔